مجھے کینیڈا آئے 2 برس ہو چکے تھے۔ جب بھی گھر کال کرتا میری طبیعت پوچھنے کی بجائے گھر والے پیسے مانگنا شروع کر دیتے۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے دوست کے ذریعے سے گھر رابطہ کیا۔ ہیلو سلمان، تم سن رہے ہو نا میری بات؟ وہ دوسری طرف شاید سگنلز کا مسئلہ سمجھ کر اونچی آواز میں بول رہے تھے، مگر یہاں میرا وجود برف کی طرح جم چکا تھا۔ ہاں میں سن رہا ہوں، میں نے انتہائی دھیمی اور ٹوٹی آواز میں جواب دیا جس میں درد کی شدت نمایاں تھی۔ ارے تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں کب سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ 15 لاکھ روپے کب بھیجو گے؟ میری ڈیل پکی ہو چکی ہے، اگر کل تک پیسے نہ ملے تو یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف سے میرے بھائی وکاس کی بے حس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وکاس، مجھے آج تنخواہ نہیں ملی اور تمہیں پتہ ہے یہاں کینیڈا میں شدید برف باری کی وجہ سے میرا کام پچھلے ہفتے بند رہا ہے۔ میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ میں تمہیں 15 لاکھ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ میں نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اسے اپنی مجبوری بتانے کی کوشش کی۔ اوہو بھائی، آپ بھی نا بس بہانے بنا لیا کریں۔ اب وہاں کینیڈا میں نوٹوں کی بارش ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا چھوڑیں یہ ڈرامے بازی، میں امی کو فون دیتا ہوں، وہ خود بات کر لیں گی آپ سے۔ دوسری طرف سے وکاس نے انتہائی لاپرواہی سے فون ماں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلمان بیٹا، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کو بھیج دو نا پیسے۔ ویسے بھی تم وہاں اکیلے ہو، تمہارا کون سا خرچہ ہے وہاں؟ یہاں وکاس کا کاروبار سیٹ ہو جائے گا تو تمہارے لیے ہی آسانی ہوگی۔ ماں کی آواز میں محبت کم اور مطلب زیادہ تھا۔ امی، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے آخری امید پر ماں کو پکارا تھا۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوتا، جوان جہان ہو، تھوڑا بہت بخار تو ہو ہی جاتا ہے، تم بس کل تک پیسے بھی بھیج دینا۔ وکاس بہت پریشان ہے۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا اور میں کینیڈا کی یک بستہ سردی میں اپنے ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ ساتھ میں موبائل تھامے پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری زندگی کی سمت بدل دی، مگر مجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ میرا نام سلمان ہے اور میں ایک انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم کل 5 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور یہی میرا سب سے بڑا جرم بن گیا۔ میرے والد ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازم تھے جہاں ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ مہینے کا راشن بھی بمشکل پورا ہوتا تھا۔ غربت کیا ہوتی ہے یہ میں نے بچپن سے اپنی رگوں میں محسوس کیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہم بہن بھائی رات کو بھوکے پیٹ سوتے تھے اور ماں اپنی اوڑھنی سے آنسو صاف کرتی رہتی۔ میں نے ہوش سنبھالتی اپنے گھر میں صرف محرومیاں دیکھی تھی۔ کبھی بہنوں کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو کبھی سکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کلاس سے باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں میرے ننھے سے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھیں۔ میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان حالات کو بدل کر رکھ دوں گا اور میں اپنے گھر والوں کو وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کے لیے وہ ترستے رہے ہیں۔ میرا پڑھائی میں دل تو بہت لگتا تھا، مگر گھر کے حالات نے مجھے جلد ہی کتابوں سے دور کر دیا۔ میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ کبھی کسی دکان پر مزدوری کرتا تو کبھی سبز منڈی میں بوجھ اٹھاتا۔ میرا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طرح 4 پیسے گھر آ جائیں اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی خواہشات پوری ہو سکیں۔ میرا چھوٹا بھائی وکاس مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ وہ شروع سے ہی لاڈلا تھا اور ماں باپ دونوں اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، شاید اس لیے کہ میں بڑا تھا اور سمجھدار سمجھا جاتا تھا، جبکہ وکاس کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں 20 سال کا ہو گیا۔ میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ مزید بڑھ چکا تھا۔ بہنیں بڑی ہو رہی تھیں اور ان کی شادیوں کی فکر ماں کو کھائی جا رہی تھی۔ ابا کی صحت بھی اب جواب دے رہی تھی، وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے جس کی وجہ سے ان کی نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی۔ ایک شام میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا پریشانی میں آسمان کو گھور رہا تھا جب میرے بچپن کا دوست ارحم میرے پاس آیا۔ سلمان یار، کب تک یوں دھکے کھاتے رہو گے؟
یہاں پاکستان میں رہ کر تم کبھی بھی اپنے حالات نہیں بدل سکتے۔ ارم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ گھماؤں اور سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، کیونکہ میں تھک چکا تھا۔ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، مگر ایک راستہ ضرور ہے۔ میرا ماموں زاد بھائی کینیڈا گیا تھا، آج وہ وہاں لاکھوں کما رہا ہے۔ تم بھی باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ارم کی بات میں میرے دل میں ایک امید کی کرن جگا دی۔ کینیڈا، لیکن وہاں جانے کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے، اور میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ تم فکر نہ کرو، ایک ایجنٹ ہے جو بندے باہر بھجواتا ہے، وہ تھوڑے پیسوں میں کام کر دے گا، باقی پیسے تم وہاں جا کر کما کر دے دینا۔ ارم نے مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا تھا جو کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی منزل مجھے پھولوں جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اسی رات گھر والوں سے بات کی۔ ماں پہلے تو گھبرا گئیں، مگر جب میں نے انہیں سنہری خواب دکھائے کہ میں وہاں جا کر ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا، ہم نیا گھر لیں گے، بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کریں گے، تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابا نے بھی خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے وہ بھی یہی چاہتے ہوں کہ میں قربانی کا بکرا بن جاؤں۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اپنی جمع پونجی اور کچھ ماں کے زیورات بیچ کر ایجنٹ کو پیسے دے دیے۔ وہ ایجنٹ ایک لالچی قسم کا انسان تھا، جس کی آنکھوں میں صرف نوٹ دکھائی دیتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ راستہ مشکل ہوگا، اور قانونی طریقے سے نہیں بلکہ غیر قانونی راستوں سے جانا ہوگا، جسے ڈنکی کہتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے، مگر گھر کی ٹپکتی ہوئی چھت اور بہنوں کے اداس چہرے نے مجھے اس آگ میں کودنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جس رات مجھے روانہ ہونا تھا، وہ رات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ ماں نے مجھے گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں تھیں۔ وکاس بہت خوش تھا کہ اب بھائی کینیڈا جا رہا ہے تو اس کے مزے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے فکر نہیں بلکہ آنے والوں پیسوں کی چمک نظر آ رہی تھی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ بھائی، میرے لیے وہاں سے آئی فون بھیجنا اور اچھی اچھی گھڑیاں بھی، وکاس نے جاتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سفر انتہائی کٹن تھا۔ ہم کئی دن کنٹینرز میں بند رہے۔ بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ کئی بار لگا کہ ابھی دم گھٹ جائے گا اور زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ راستے میں میرے ساتھ کئی اور لڑکے بھی تھے، جن کی آنکھوں میں میرے جیسے ہی خواب تھے۔ ہم نے جنگل عبور کیا، سردی اور گرمی کی شدت برداشت کی، کئی بار موت کو اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا، مگر میرے دماغ میں صرف ایک ہی تصویر تھی، میرے گھر والوں کی خوشی۔ آخر کار مہینوں کی خواری اور تکلیفوں کے بعد میں کینیڈا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ خواب اور حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ کینیڈا کی شدید سردی نے میرا استقبال کیا۔ میرے پاس پہننے کو مناسب گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ ایجنٹ کے بندے نے مجھے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں پہنچا دیا، جہاں میرے جیسے کئی اور مسافر بھی رہ رہے تھے۔ وہ جگہ بدبودار اور تاریکی تھی، مگر میرے لیے وہ محل سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی منزل پر تھا۔ پہلے کچھ دن تو کام ڈھونڈنے میں ہی گزر گئے۔ زبان کا مسئلہ تھا اور کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام دینے کو تیار بھی نہیں تھا۔ میں سڑکوں پر خاک چھانتا رہا، کئی بار بھوکے پیٹ فٹ پاتھ پر سویا۔ کینیڈا کی برفیلی ہوائیں میرے جسم میں سوئیاں چبھوتی تھیں۔ مجھے گھر کی بہت یاد آتی تھی، مگر میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حالات نہیں بدلوں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے کنسٹرکشن سائٹ پر مزدوری مل گئی۔ کام بہت سخت تھا، تنخواہ بہت کم تھی، کیونکہ میرے پاس ورک پرمٹ نہیں تھا، اس لیے مالک میرا استحال کرتا تھا۔ وہ مجھے دوسروں سے آدھے پیسے دیتا تھا اور کام دگنا لیتا تھا۔ میں صبح سویرے نکلتا اور رات گئے واپس آتا۔ میرا جسم تھکن سے چور ہو جاتا، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مگر جب مہینے کے آخر میں مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے فوراً گھر فون کیا اور بتایا کہ میں نے پیسے کما لیے ہیں،
माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी जरूरत के लिए सिर्फ चंद डॉलर रखे और बाकी तमाम पैसे घर भेज दिए। मैंने कुछ सूखी रोटी खाई, मगर घर वालों को पेट भरकर खाने का सामान कर दिया। यह सिलसिला चल निकला। मैं हर महीने खून पसीना एक करके पैसे कमाता और घर भेज देता। मेरी जिंदगी सिर्फ काम और कमरे तक महदूद होकर रह गई। मैंने कभी कनाडा की खूबसूरती नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था और ना ही पैसे। कुछ अरसे बाद घर से फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वकास ने बाइक की फरमाइश की। मैंने ओवर टाइम लगाकर उसके लिए पैसे भेजे। फिर बहन की शादी तय होगी, जिसके जहेज के लिए मुझे कई महीनों तक दो दो नौकरियां करनी पड़ी। मैं दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता और रात को एक पिज़्ज़ा शॉप पर बर्तन धोता। मेरी नींद उड़ चुकी थी, आंखों के गिर सियाह हल्के पड़ गए थे, मगर घर वाले खुश थे। भाई, तुम्हारी वजह से हमारी नाक ऊंची हो गई है। बहन की शादी इतनी शानदार हुई है कि पूरा मोहल्ला देखता रह गया। माँ ने फोन पर खुशी से बताया तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया। अम्मी जान, आप बस खुश रहें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मैंने अपनी खांसी को दबाते हुए कहा, जो शदीद ठंड की वजह से मुझे लग गई थी। अच्छा बेटा, अब वकास कह रहा है कि उसे अपना कारोबार शुरू करना है। वो नौकरी नहीं कर सकता, इसके लिए भी कुछ सोचो। माँ ने फौरन अगला मुतालबा दाग दिया। अम्मी, अभी तो बहन की शादी पर सारे पैसे लग गए हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। मैंने बेबसी से कहा, देखो सलमान, तुम बड़े हो, बाप की जगह हो, अब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वकास तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। माँ की आवाज़ में नाराजगी थी। मैं नहीं चाहता था कि माँ नाराज हो, इसलिए मैंने वादा कर लिया और फिर मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने इलाज के पैसे भी जमा करके वकास के कारोबार के लिए भेज दिए। वकास ने कपड़ों की दुकान खोली और मुझे पता है काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे खुशी थी कि चलो मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि घर वालों का रवैया बदल रहा है। जब तक मैं पैसे भेजता वो खुश रहते और लंबी लंबी बातें करते, लेकिन जिस महीने पैसे थोड़े लेट हो जाते या कम होते तो उनके लहजों में सर्द महरी आ जाती। वो मेरी खैरियत पूछने की बजाय बस पैसों का तकाजा करते थे। मैं कनाडा में अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं था सिवाय अरहम के, जिसे मैं कभी कभार फोन पर बात कर लिया करता था। और वो अक्सर मुझसे कहता, सलमान तुम पागल हो गए हो, वो लोग तुम्हें निचोड़ रहे हैं और तुम खुशी खुशी अपनी जान दे रहे हो। अपने लिए भी कुछ सोचो, कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। नहीं यार अरहम, वो मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं हमेशा अरहम की बात को रद्द कर देता। मुझे अपनी खूनी रिश्तों पर अंधा एतमाद था। मुझे लगता था कि वो मेरी कुर्बानी की कदर करते हैं। 2 साल गुजर चुके थे और मैंने घर का नक्शा बदल दिया था। वो कच्चा मकान अब पक्का और 2 मंजिला हो चुका था। घर में हर सहूलत मौजूद थी। वकास के पास गाड़ी आ गई थी, बहनें महंगे कपड़े पहनती थीं और मैं यहाँ कनाडा में लंडा बाजार से लिए हुए पुराने कोट पहनकर गुजारा करता था। मेरी जवानी यहाँ की बर्फ में घुल रही थी और वहां मेरे घर वाले मेरी कमाई पर ऐश कर रहे थे। फिर वो मनहूस दिन आया जब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे पास कागजात नहीं थे और मैं गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। पुलिस मुझे हथकड़ियां लगाकर ले गई। मुझे जेल की कोठड़ी में बंद कर दिया गया और जेल की तन्हाई और वहशत मुझे काटने को दौड़ती थी। मुझे सबसे पहला ख्याल अपने घर वालों का आया। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मैंने जेल से बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त अरहम के जरिए घर राब्ता किया और वकास को पैगाम भिजवाया कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे वकील करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने लाखों रुपए उन्हें भेजे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और सब कुछ बेच देंगे, लेकिन जो जवाब मुझे मिला उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। और अरहम ने मुझे बताया कि वकास ने साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वकीलों पर लुटाएं। उसने अपनी मर्जी की थी
اب بھگتے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارم کی آواز میں دکھ تھا، مگر میرے کانوں میں تو جیسے سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ارم، تم جھوٹ بول رہے ہو، وکاس ایسا نہیں کہہ سکتا۔ میں نے سسک کر کہا۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی وہ مجھے اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ نہیں سلمان، یہی سچ ہے۔ تمہاری ماں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم کہاں سے لائیں اتنے پیسے؟ وکاس کا کاروبار مندہ چل رہا ہے، تم جیل میں ہو تو وہیں رہو، کم از کم روٹی تو ملے گی۔ ارم کے یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس رات میں جیل کی ٹھنڈی فرش پر سر رکھ کر بہت رویا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک ATM مشین تھا۔ جب تک پیسے دیتی رہی تب تک عزیز تھی، اور جب خراب ہو گئی تو اسے کباڑ میں پھینک دیا گیا۔ بھائی، آپ کی آواز تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنا شدید بخار ہے جیسا بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے وکاس کی بےحس آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں نے بے اختیار کھانسنا شروع کر دیا۔ میرے سینے میں جیسے کوئی خنجر گھونپ دیا گیا ہو۔ سردی کی شدت سے میرے دانت بج رہے تھے، اور میں کینیڈا کے ایک چھوٹے سے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں سٹریچر پر لیٹا ہوا تھا، مگر میرے سگے بھائی کو میری کھانسی اور میری تکلیف ڈرامہ لگ رہی تھی۔ عدیل، میری بات سنو، میں اس ہسپتال میں ہوں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نمونیا ہو گیا ہے اور مجھے کچھ دن مکمل آرام کرنا ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی کھانسی اور سانسیں بحال کرتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اس کا اگلا جملہ میرے وجود پر کسی بم کی طرح گرا۔ دیکھیں بھائی، یہ آپ کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، اگر ہم نے یہ نئی دکان کی ڈیل ابھی نہ کی تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اس کے لیے مجھے کل تک 10 لاکھ روپے ہر حال میں چاہیے ہوں گے۔ اب آپ بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، مجھے نہیں مانو، مجھے کل تک اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے، ورنہ میری ساری ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ عدیل نے فون بند کر دیا۔ میں نے بے جان ہاتھوں سے موبائل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہی بھائی تھا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کے خوبصورت سال برباد کر دیے تھے، جس کے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے میں نے جیل کی ہوا کھائی تھی۔ آج اسے میری زندگی سے زیادہ اپنی دکان کی ڈیل کی فکر تھی۔ میرے پاس کھڑا شہزاد سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا سلمان، ان لوگوں کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ شہزاد کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تم یہاں موت کے منہ میں پڑے ہو اور اسے دکان کی فکر ہے۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھ رہے کہ تم ان کے لیے صرف سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہو؟ جس دن تم نے انڈا دینا بند کر دیا، یہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شہزاد، ایسا نہیں ہے، وہ ابھی نادان ہے، اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ شاید اسے لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ماں تو ایسی نہیں ہے نا، ماں کو پتہ چلے گا تو وہ تڑپ اٹھیں گی۔ مجھے یقین ہے امی عدیل کو سمجھائیں گی۔ شہزاد طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو رحم تھا وہ مجھے اپنے آپ پر ترس کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں ماں سے بات کروں گا۔ مجھے اپنی ماں کی ممتا پر پورا بھروسہ تھا، وہ تو میری ایک چھینک پر بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کا بیٹا پردیس میں ہسپتال میں پڑا ہو اور وہ سکون سے بیٹھی رہیں؟ اگلے دن میں نے ہسپتال سے چھٹی لی اور اپنے ٹھنڈے کمرے میں واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کام پر جانے سے منع کیا تھا، مگر عدیل کی وہ دھمکی کہ سب مٹی میں مل جائے گا میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں نے اپنی جمع پونجی نکالی جو میں نے اپنے علاج اور کچھ گرم کپڑوں کے لیے رکھی تھی، اور وہ سب عدیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اب میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچیں گے، مگر بھائی کی خوشی میرے لیے مقدم تھی۔ شام کو میں نے ہمت جمع کر کے امی کو ویڈیو کال ملائی۔ کئی گھنٹوں کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ سامنے سکرین پر ماں کا چہرہ روشن ہوا، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔
انہوں نے ایک بھاری سا سوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں سونے کا سیٹ چمک رہا تھا۔ یہ وہی سونا تھا جو میں نے پچھلے مہینے ان کی بیماری کے علاج کے لیے پیسے بھیجے تھے، ان سے خریدا گیا تھا۔ امی آپ کیسی ہیں؟ میری آواز بہت کمزور تھی، مگر امی نے شاید اس پر دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی نئی چوڑیوں کو درست کرنے میں مگن تھی۔ ارے سلمان، جیتے رہو بیٹا، تم نے تو فون کر کے بہت اچھا کیا۔ دیکھو ذرا میرا نیا سوٹ کیسا لگ رہا ہے۔ تمہاری خالہ کی بیٹی کی منگنی ہے، آج شام وہیں جانا ہے، سب رشتہ دار آئیں گے۔ میں نے سوچا سب سے اچھی میں لوگوں، آخر میرا بیٹا کینیڈا میں ہوتا ہے۔ امی کی باتوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میری آنکھیں ان کے چہرے پر اپنی فکر تلاش کر رہی تھیں۔ امی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے نمونیا ہو گیا ہے، میں کل ہسپتال میں تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ بتایا، امی کے چہرے کا تاثرات ہلکے سے بدلے، مگر وہ پریشانی نہیں ہوئی جس کی مجھے امید تھی۔ ہاں بیٹا، وہاں ٹھنڈ تو بہت ہوتی ہے، تم شہد میں ادرک ملا کر پی لیا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سنو، عدیل بتا رہا تھا کہ تم نے دکان کے پیسے بھیج دیے ہیں۔ شکر ہے وقت پر بھیج دیا، ورنہ ناک کٹ جاتی ہماری۔ اور ہاں، اگلی بار جب پیسے بھیجو تو تھوڑے زیادہ بھیجنا، مجھے تمہاری چھوٹی بہن کے لیے بھی ایسا ہی سیٹ بنوانا ہے۔ اب ماشاء اللہ اس کی بھی شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ ماں نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں نے دوائی لی یا نہیں، کیا میرے کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ انہیں صرف اپنے سونے کے سیٹ اور اپنی ناک کی فکر تھی۔ میرا گلا رند گیا، میں مزید بات نہیں کر سکا اور میں نے بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں اکیلا روتا رہا۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں اس گھر کا بیٹا نہیں بلکہ ایک نوکر ہوں، جس کا کام صرف اس کی فرمائش پوری کرنا ہے۔ شہزاد ٹھیک کہتا تھا، میں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ باہر طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر میرے دل میں جو طوفان تھا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ کچھ دن بعد میری طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں کام پر واپس چلا گیا، اور میرا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ میں کسی طرح اتنے پیسے کما لوں کہ اپنے لیے واپسی کا ٹکٹ خرید سکوں۔ لیکن میرے اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف میرا دل کہتا تھا کہ شاید یہ سب میری غلط فہمی ہے، شاید وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بس اظہار نہیں کر پاتے، اور دوسری طرف میرا دماغ مجھے بار بار وہ مناظر دکھاتا تھا جب مجھے پیسوں کی مشین سمجھ کر استعمال کیا گیا۔ ایک دن شہزاد میرے پاس آیا، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو سلمان، دیکھو اپنی کمائی کا تماشا۔ اس نے موبائل کی سکرین میری آنکھوں کے سامنے کی۔ یہ عدیل کا فیس بک سٹیٹس ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور تصویر کے نیچے کیپشن لکھا تھا، دوستوں کے ساتھ شاندار پارٹی، لائف انجوائے کرتے ہوئے۔ یہ اسی دن کی تصویر تھی جس دن میں نے اپنا علاج چھوڑ کر اسے دکان کے لیے پیسے بھیجے تھے۔ اس نے وہ پیسے دکان میں لگانے کے بجائے دوستوں پر اڑا دیے تھے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے فوراً عدیل کو کال ملائی۔ اس بار میرا لہجہ وہ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ عدیل، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں دکان کے لیے پیسے چاہیے اور تم وہاں پارٹی کر رہے ہو، میں نے چیخ کر پوچھا۔ دوسری طرف عدیل شاید ہڑبڑا گیا، لیکن پھر فوراً سنبھل کر بولا، اوہ بھائی، آپ بھی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ وہ ڈیل کینسل ہو گئی تھی تو میں نے سوچا دوستوں کو ٹریٹ دے دوں۔ کیا میں خوش بھی نہیں رہ سکتا؟ آپ وہاں بیٹھ کر ہم پر جاسوسی مت کیا کریں، ہم یہاں اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں۔ آپ کا کام پیسے بھیجنا ہے، آپ وہ بھیج دیا کریں، باقی ہم جانے اور ہمارا کام۔ میرا کام پیسے بھیجنا ہے۔ یہ جملہ میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ میں نے فوراً کاٹنے سے پہلے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے عدیل، اب تمہیں پیسے ہی ملیں گے، لیکن یاد رکھنا ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے گھر فون کرنا بند کر دیا۔ میں نے دن رات کام کیا، مگر اب مقصد انہیں خوش کرنا نہیں تھا بلکہ خود کو اس دلدل سے نکالنا تھا۔ میں نے کینیڈا میں اپنے کاغذات مکمل کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ خوش قسمتی سے میرا کیس منظور ہو گیا اور مجھے قانونی حیثیت مل گئی تھی۔
اب میں پاکستان جا سکتا تھا اور واپس بھی آ سکتا تھا۔ شہزاد مجھے دیکھ کر پریشان ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا سلمان تم اندر ہی اندر گھٹ رہے ہو، کچھ کرو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ ایک شام ہم دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ میں نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا شہزاد مجھے سچ جاننا ہے، مجھے جاننا ہے کہ میری موت پر ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا وہ میرے مرنے پر روئیں گے یا نہیں، صرف اس بات کا غم ہوگا کہ اب پیسے کون بھیجے گا۔ شہزاد چونک اٹھا، تم کیا کرنے والے ہو سلمان، ایسا کوئی الٹا سیدھا قدم مت اٹھانا، میں اپنی جان نہیں دے رہا شہزاد، میں صرف ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا اور کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھا۔ میں پاکستان جاؤں گا لیکن ان کو بتا کر نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ میں مر گیا ہوں تو وہ میری میت کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا وہ مجھے آخری بار دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں یا وہ مجھے وہیں دفن کرنے کا کہہ دیں گے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ بہت خطرناک کھیل ہے سلمان، اگر سچ وہ نکلا جس کا تمہیں ڈر ہے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ انسان بعض کا دھوکے میں خوش رہتا ہے، سچائی جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا میں روز مر رہا ہوں شہزاد، روز مجھے ان کی بے حسی مارتی ہے، اب مجھے ایک بار مکمل مر کر دیکھنا ہے کہ میری قیمت کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال ان کو دیے ہیں، اب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس قربانی کا صلہ محبت ہے یا صرف مطلب پرستی۔ مجھے یہ ڈرامہ کرنا ہی ہوگا۔ شہزاد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تمہاری زندگی وہ نہیں رہے گی جو اب ہے۔ رشتے کانچ کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو دوبارہ نہیں جڑتے، اور یہ سچ ان رشتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔ میں تیار ہوں شہزاد، میں ہر ٹوٹ پھوٹ کے لیے تیار ہوں، بس اب مزید بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے عزم سے کہا، اب منصوبہ بندی کا وقت تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم کیسے یہ خبر گھر تک پہنچائیں گے اور میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں اب بھی ایک مدھم سی امید تھی کہ شاید میرا گمان غلط نکلے، شاید جب انہیں میری موت کی خبر ملے تو وہ تڑپ اٹھیں، شاید وہ کہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا سلمان چاہیے۔ بس اسی ایک امید نے مجھے اس خوفناک کھیل کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے اپنی فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا لی تھی، میرے کاغذات میرے ہاتھ میں تھے، سب کچھ تیار تھا، بس اب اس آخری فون کال کا انتظار تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میرے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا، میں اپنے گھر والوں کے خلاف ایک سازش تیار کر رہا تھا، مگر یہ سازش میری ذات کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میں انسان ہوں یا کرنسی نوٹ۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر گرتی ہوئی برف کی طرح میرے اندر بھی سب کچھ جم چکا تھا۔ میز پر رکھا ہوا موبائل فون مجھے کسی ٹائم بم کی طرح لگ رہا تھا جو ابھی پھٹے گا اور میری زندگی کے بچے کچے سکون کو بھی تباہ کر دے گا۔ شہزاد میرے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش کی لکیریں کہہ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کہ کیا میں واقعی یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی قیمت جاننی تھی، مجھے یہ جاننا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے خون کا رشتہ ہوں یا صرف کاغذ کے چند نوٹ۔ شہزاد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا نمبر ڈائل کیا جو اب عدیل کے پاس سیو تھا۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا تھا تاکہ وہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکیں۔ شہزاد نے سپیکر آن کر دیا کہ میں بھی سب کچھ سن سکوں۔ بیل جا رہی تھی اور ہر گھنٹی کے ساتھ میرا دل میرے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آخرکار دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی۔ عدیل کی آواز، یہ ہیلو کون؟ عدیل کی آواز میں وہی لاپرواہی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ شہزاد نے اپنے گلے کو صاف کیا اور اپنی آواز کو بھاری اور غمگین بناتے ہوئے بولا، میں شہزاد بات کر رہا ہوں، سلمان کا دوست۔ کیا آپ عدیل بھائی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں عدیل ہوں، خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے کال کی ہے، اور بھائی کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ مجھے پیسوں کے حوالے سے ارجنٹ بات کرنی ہے تھی۔ عدیل نے روانی میں اپنی بات کہہ دی۔
اسے اب بھی پیسوں کی فکر تھی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور وہ جھوٹ بولا جو میرے لیے سچائی کا پروانہ بننے والا تھا۔ عدیل بھائی، بہت افسوسناک خبر ہے۔ سلمان کا جہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہسپتال میں تھا، لیکن ڈاکٹر انہیں بچا نہیں سکے۔ سلمان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جیسے ہی یہ الفاظ شہزاد کے منہ سے ادا ہوئے، کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید رابطہ ٹوٹ گیا ہے یا شاید عدیل کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ مار کر روئے اور کہے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ کچھ لمحے فون گرنے کی آواز آئی اور پھر پیچھے سے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ یہ کس کی کال ہے؟ عدیل، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ وہ شاید قریب ہی بیٹھی تھی۔ ماں کی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا کہ میں ابھی فون چھین لوں، چیخ کر کہوں کہ امی میں زندہ ہوں، آپ کا سلمان زندہ ہے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ عدیل کی آواز آئی جو اب بھاری ہو چکی تھی۔ امی بھائی نہیں رہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں کوہرام مچ گیا۔ ماں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں میرے فون کے سپیکر سے نکل کر میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے شہزاد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ارادہ کمزور پڑ رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہزاد نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ اس نے فون پر عدیل سے مخاطب ہو کر کہا، عدیل بھائی، خود کو سنبھالیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے۔ اب ہمیں سلمان کی میت کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ دوسری طرف عدیل شاید ماں کو سنبھال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی جس میں اب رونا کم اور گھبراہٹ زیادہ تھی۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ بھائی کی میت کب تک بھیجیں گے آپ لوگ؟ شہزاد نے میری طرف دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میرا امتحان اپنے عروج پر تھا۔ میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اب اگلی بات کہوں۔ شہزاد نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے، دیکھیں عدیل بھائی، میت کو پاکستان بھجوانے کے لیے بہت اخراجات ہوتے ہیں۔ یہاں کے ہسپتال کا بل اور کارگو کے اخراجات ملا کر تقریباً 15 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ سلمان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ سب کچھ آپ کو بھیج چکا تھا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلمان کا آخری دیدار کریں اور اسے اپنے وطن کی مٹی نصیب ہو تو آپ کو فوری طور پر 15 لاکھ روپے کا انتظام کر کے بھیجنا ہوگا تاکہ ہم میت روانہ کر سکیں۔ میں نے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جوا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کروڑوں روپے ان پر نچھاور کر دیے تھے۔ 15 لاکھ ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں تھی، خاص طور پر اس بھائی کے لیے جس کا کاروبار میں نے کھڑا کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ماں زیور بیچ دیں گی، عدیل دکان گروی رکھ دے گا، لیکن مجھے آخری بار دیکھنے کے لیے وہ دنیا الٹ دیں گے۔ دوسری طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ماں کے رونے کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن عدیل خاموش تھا۔ چند لمحوں بعد عدیل کی آواز آئی، لیکن اس بار اس کا لہجہ وہ نہیں تھا جو ایک غمزدہ بھائی کا ہونا چاہیے تھا۔ 15 لاکھ روپے یہ تو بہت زیادہ رقم ہے شہزاد بھائی، آپ کو تو پتہ ہے یہاں کاروبار کے حالات کیسے ہیں۔ ابھی تو میں نے نیا مال اٹھایا ہے، ہمارے پاس نقد رقم بالکل بھی نہیں ہے۔ شہزاد نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن عدیل، یہ تمہارے بھائی کی میت کا سوال ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے پاس آخری آرام گاہ پائے؟ عدیل نے جو جواب دیا اس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے الفاظ کسی خنجر سے زیادہ تیز تھے۔ دیکھو شہزاد، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے والا تو مر گیا، اب اس کی لاش پر 15 لاکھ روپے لگانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہاں لا کر بھی تو مٹی میں ہی دبانا ہے اور وہاں بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ ایسا کرو، اسے وہیں دفن کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم یہاں غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ 15 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ فون کال کٹ گئی۔ وہاں ٹوں ٹوں کی آواز پہنچ رہی تھی، مگر میرے لیے کائنات تھم چکی تھی۔ میں زندہ تھا، مگر اس ایک جملے نے مجھے مار دیا تھا۔
یہاں لا کر بھی تو مٹی میں ہی دبانا ہے۔ میرے اپنے سگے بھائی نے، جس کے لیے میں نے کینیڈا کی سڑکوں پر جھاڑو دی، جس کے لیے میں نے فاقے کاٹے، اس نے میری لاش کی قیمت 15 لاکھ روپے بھی نہیں سمجھی۔ اس نے پیسے بچانے کے لیے مجھے پردیس میں لاوارث چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہزاد نے افسوس سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے وجود میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ یہ طاقت غم کی نہیں تھی، یہ نفرت اور انتقام کی طاقت تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے ماں کی ممتا کے لیے تڑپ رہا تھا، اب پتھر کا ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب عدیل نے منع کیا تو ماں کی آواز نہیں آئی تھی کہ نہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ شاید ماں کو بھی بیٹے سے زیادہ اس دولت کا غم تھا جو اب آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شہزاد کی طرف دیکھا اور ایک سپاٹ لہجے میں کہا، بکنگ کرو شہزاد، مجھے پاکستان جانا ہے۔ شہزاد حیران رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو سلمان؟ وہ تمہیں مردہ سمجھ چکے ہیں، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ تمہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، میں وہاں جا کر اپنی موت کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ میری کمائی پر کیسے جشن مناتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس گھر کو میں نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے، وہاں میرے نام کی فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے یا نہیں۔ میں جاؤں گا شہزاد، اور اسی فلائٹ سے جاؤں گا جس میں میری میت کو جانا تھا۔ شہزاد نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سلمان مر چکا ہے اور جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف ایک زخمی روح ہے جو اپنے قاتلوں کو دیکھنے جا رہی ہے۔ ہم نے فوراً ٹکٹ بک کروائی۔ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا جس میں میرے کپڑے کم اور ٹوٹی ہوئی امیدیں زیادہ تھیں۔ سفر کے دوران جہاز کی کھڑکی سے باہر گھورتا رہا۔ بادلوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے میں ماضی کے ان دریچوں میں جھانک رہا تھا جہاں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے خواب دیکھے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے اپنی بہن کی شادی پر اسے سونے کا ہار دیا تھا اور اس نے کہا تھا، بھائی آپ میرے ہیرو ہیں۔ مجھے یاد آیا جب عدیل نے نئی گاڑی لی تھی تو اس نے ویڈیو کال پر روتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ وہ صرف میری جیب سے پیار کرتے تھے، میری ذات سے نہیں۔ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کر رہا تھا۔ میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں اپنے ہی گھر جا رہا تھا، مگر ایک مہمان کی طرح نہیں بلکہ ایک بھولی بسری یاد کی طرح۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں پہلے نہیں بتاؤں گا۔ میں اچانک ان کے سامنے آؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے چہروں پر کیا رنگ آتے ہیں جب وہ اس شخص کو زندہ دیکھیں گے جس کی تدفین کے پیسے بچا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ وہی تھا، گلیاں بھی وہی تھیں، مگر دیکھنے والی آنکھ بدل چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ریڈیو پر کوئی پرانا گانا لگایا ہوا تھا جو میرے حالات پر طنز کر رہا تھا۔ میں اپنے محلے میں پہنچا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے چادر سے اپنا منہ آدھا چھپا لیا تاکہ کوئی محلے دار مجھے پہچان نہ لے۔ گلی کے کونے پر ہمارا عالی شان گھر بنا تھا جس کے باہر مہنگی ٹائلز لگی ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس کی بنیادوں میں میرا خون شامل تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو وہیں روکا اور کرایہ ادا کر کے نیچے اترا۔ قدم بھاری تھے مگر ارادہ پکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہنسی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ عدیل کی آواز تھی، میرا بھائی جو ابھی کل فون پر کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ 2 کمروں والا کچا مکان نہیں تھا جسے میں چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ یہ عالی شان کوٹھی تھی۔ دیواروں پر مہنگے وال پیپرز لگے ہوئے تھے اور چھت سے لٹکتا ہوا فانوس اپنی روشنی سے آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔
فرش پر اتنا شفاف سنگ مرمر لگا ہوا تھا کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اس میں میری محنت تھی، میری ہڈیوں کا سرما تھا جس سے یہ محل تعمیر ہوا تھا۔ مگر اس محل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ لانچ میں مہنگے صوفے پر عدیل نیم دراز تھا۔ اس نے کانوں میں ایئر پوڈز لگا رکھے تھے اور ہاتھ میں آئی فون کا تازہ ترین ماڈل تھا جس پر وہ کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مختلف اقسام کے پھل اور خشک میوہ جات رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس بھائی کی موت کی خبر اسے کل ملی تھی وہ اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غم کا ایک سایہ بھی نہیں تھا، نہ کہ سوجی ہوئی تھی اور نہ ہی چہرے پر ملال تھا، اور اپنی پرتعیش زندگی میں پوری طرح مگن تھا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ ماروں اور پوچھوں کہ کیا میری جان کی قیمت تمہارے نزدیک اتنی بھی نہیں تھی کہ 2 دن سوگ منا لیتے۔ میں نے اپنا بیگ زور سے فرش پر پٹک دیا۔ بیگ گرنے کی آواز سے وہ چونک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹا۔ بھائی آپ کو اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے لگا کہ شاید میں کوئی بھوت ہوں جو اپنا حساب لینے آیا ہوں۔ میں نے ایک سرد اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں میں ہوں۔ عدیل، تمہیں خوشی نہیں ہوئی اپنے مردہ بھائی کو دیکھ کر، یا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے 15 لاکھ بچانے والا پلان فیل ہو گیا؟ میرے الفاظ اس کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھے۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اندر کمرے سے امی کی آواز آئی، عدیل بیٹا کس سے باتیں کر رہے ہو اور یہ شور کیسا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے امی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا، اور ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، لیکن پھر ممتا کا جذبہ غالب آ گیا۔ وہ دیوانہ وار میری طرف دوڑی۔ سلمان میرا بیٹا، تم زندہ ہو؟ وہ مجھ سے لپٹ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کے آنسو میرے سینے کو بھگو رہے تھے، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرا جسم اس کے حصار میں تھا لیکن میری روح وہاں نہیں تھی۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں دلاسا نہیں دیا۔ میرا وجود سرد ہو چکا تھا۔ جس ماں کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اس نے بھی میری تابوت پر سودے بازی کی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے خود کو ان کی گرفت سے آزاد کیا اور پیچھے ہٹا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے بلکہ دکھ اور کرب کے آنسو تھے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور سوال کیا، اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے 15 لاکھ روپے بچ گئے ہیں۔ میں تو مر چکا تھا۔ آپ سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ مجھے وہیں کینیڈا کی برف میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ مجھے واپس لانا مہنگا سودا تھا۔ میری بات سن کر امی نے نظریں جھکا لیں۔ عدیل بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ میری آواز بلند ہو گئی، بولیے نا، چپ کیوں ہیں آپ لوگ؟ جب شہزاد نے کال کی تھی تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ عدیل بتاؤ، تم نے کہا تھا کہ یہاں لا کر بھی تو مٹی میں ہی دبانا ہے، تو پھر آج میں زندہ کیسے واپس آ گیا؟ افسوس ہو رہا ہوگا نا کہ یہ واپس کیوں آ گیا؟ اب پھر سے جائیداد میں حصہ مانگے گا۔ عدیل اچانک میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور رونے لگا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں۔ میں بہک گیا تھا، مجھے پیسوں کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا بھائی، ہم سب ڈر گئے تھے کہ اگر 15 لاکھ روپے دے دیے تو کاروبار کیسے چلے گا۔ میں نے جھٹکے سے اپنے پیر چھڑوائے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کاروبار میرے جنازے سے زیادہ اہم تھا۔ میری پوری زندگی کی کمائی تم نے اس گھر اور دکان پر لگا دی، اور میرے آخری سفر کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے۔ تم نے مجھے پردیس میں لاوارث چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو وہاں کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنا ہی خون آپ کی لاش کو اپنانے سے انکار کر دے۔ میں نے وہاں جیل کاٹی، بھوکا رہا، سردی میں ٹھٹھرتا رہا تاکہ تم گرم بستر پر سو سکو،
اور تم نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ ایک بے نام قبر۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی، بیٹا میری بات سنو، میں ماں ہوں۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن میں کیا کہتی؟ عدیل نے مجھے سمجھایا کہ سلمان تو چلا گیا ہے، وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے جمع پونجی اس کی میت پر لگا دی تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ زندہ لوگوں کا پیٹ پالنا مردوں پر خرچ کرنے سے زیادہ ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ جو بیٹا مجھ سے چھن گیا ہے وہ تو گیا ہی، اب دوسرے بیٹے کا نقصان کیوں کروں؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ ماں کے منہ سے یہ منطق سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے سینے پر خنجر گھونپ دیا ہے۔ زندہ لوگوں کا پیٹ پالنا، یہ جملہ میری سماعتوں میں گونجنے لگا تو میری حیثیت صرف یہ تھی کہ میں کما کر دوں۔ جب تک میں زندہ تھا اور کما رہا تھا، میں ان کا بیٹا تھا، میں ان کا بھائی تھا۔ جیسے میں ان کی نظر میں مر گیا، میں ایک بوجھ بن گیا، ایک ایسا خرچہ جسے بچانا عقل مندی تھی۔ میں ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میری ہنسی میں پاگل پن تھا۔ عدیل اور امی مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ واہ کیا زبردست فیصلہ تھا! میں نے تالیاں بجائیں۔ ماں آپ نے تو ممتا کی نئی تعریف لکھ دی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں تو صرف ایک مشین تھا، ایک ATM مشین۔ جب مشین خراب ہوگی تو اسے کباڑ میں پھینک دیا گیا، اسے گھر لا کر سجانے کا کیا فائدہ؟ میں صوفے پر ڈھیسا گیا۔ میرا سفر ختم ہو چکا تھا، میں تھک گیا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عدیل اور امی میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے پاس کوئی صفائی نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، لیکن یہ شرمندگی میری تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے سر اٹھایا اور عدیل کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنا کاروبار بچا لیا، تم نے اپنے 15 لاکھ بچا لیے، مبارک ہو تمہیں، لیکن تم نے اپنا بھائی کھو دیا۔ آج میں زندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن وہ سلمان مر گیا ہے جو تمہارے لیے جان دیتا تھا، وہ سلمان مر گیا ہے جو خود بھوکا رہ کر تمہیں کھلاتا تھا۔ عدیل پھر سے رو پڑا اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ بھائی ایسا مت کہیں، ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ میں نے چاروں طرف اس عالی شان گھر کو دیکھا۔ یہ دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ یہاں کی ہر چیز پر میرا نام لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں کے مکینوں کے دلوں میں میرا نام مٹ چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، یہ گھر میرا ہے، میں یہیں رہوں گا، لیکن اب رشتہ وہ نہیں رہے گا۔ اب میں صرف اپنی ذات کے لیے جیوں گا۔ آج سے تم لوگ میرے لیے صرف رشتہ دار ہو۔ وہ محبت اور وہ اعتماد جو میں نے تم لوگوں پر کیا، وہ اس کینیڈا کی فلائٹ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ امی نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگانا چاہا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ نہیں امی، اب نہیں، اب یہ ڈرامہ نہیں۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے نہیں، میری جیب سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھے دوبارہ زندہ درگور کر دیں گے۔ اس رات میں اپنے ہی گھر کے مہمان خانے میں سویا۔ میرے اپنے بیڈ روم پر عدیل کا قبضہ تھا، میں نے اسے وہاں سے نہیں اٹھایا۔ مجھے اب ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں رہی تھی۔ میں لیٹا چھت کو گھورتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آج اپنی قیمت جان لی تھی۔ 15 لاکھ روپے، میری پوری زندگی کی قربانیوں کی قیمت، صرف 15 لاکھ روپے جو وہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ عدیل میرے لیے ناشتہ لایا، امی میرے سر پر تیل لگانے آئیں۔ وہ پرانی محبت دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب میری آنکھوں پر سے پٹی اتر چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں ابھی بھی کما سکتا ہوں، میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ میں نے ناشتہ کیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر میں نے اس گھر کو دیکھا جو کبھی میرا خواب تھا۔ وہ مجھے قبرستان لگ رہا تھا جہاں میرے جذبات دفن تھے۔ میرے دوستو، میری کہانی شاید آپ کو افسانہ لگے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ ہم جو پردیس میں اپنی جوانی گلا دیتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ گھر والے ہماری قربانی کی قدر کریں گے،
لیکن سچ تو یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم ان کے لیے صرف ایک ضرورت ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے محبت ضرور کریں، لیکن خود کو مت بھولیں۔ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اپنے لیے بھی رکھیں، کیونکہ جس دن آپ کی جیب خالی ہوگی یا آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو ضروری نہیں کہ وہ لوگ آپ کے لیے روئیں جن کے لیے آپ ساری عمر روتے رہیں۔ انسان کی قدر اس کی سانسوں سے نہیں، اس کی جیب سے ہوتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو میں نے اپنی موت کا ڈرامہ رچا کر سیکھا تھا۔ خدا را زندہ انسانوں کو زندہ ہی سمجھے، انہیں صرف کرنسی نوٹ سمجھ کر ان کے جذبات کا قتل مت کریں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے کبھی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔